ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اگرچہ بات درست تھی۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا۔ آپ سے بڑا عالم اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں انہیں کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کے مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے نکل کر تڑپ کر سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون سے مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے تعجب فرمایا کہ زمین پر سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ نے جو آپ کو علوم دیے ہیں آپ مجھے بھی ان کی تعلیم دیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے مطابق کوئی سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میں آپ کو خود بتا دوں۔ غرض اس عہد اور معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی نکالی اور کشتی کا ایک تختہ کاٹ کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور خضر علیہ السلام سے سوال کر بیٹھے، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ یہ حضرات کچھ دور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی، اور آپ نے سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا۔ موسیٰ نے کہا
کیا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اچھا، اب اگر اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان کی دعوت نہ کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے۔ آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور برداشت نہ کر سکے اور فرمایا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اے موسیٰ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی کشتی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو ثابت اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے جان بوجھ کر کشتی کا تختہ نکال کر اسے عیب دار کر دیا تھا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے وہ کشتی محفوظ رہے۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو بیٹی عطا کرے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی۔ اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور اے موسیٰ، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ یقین اور اطمینان رکھیے کہ میں نے جو بھی کچھ کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔